الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے دوستو، زندگی میں دو نمازیں پڑھتے ہیں، ایک جنازے کی ایک عید کی، وہ دونوں یہی ہوتی ہے، دونوں یہی ہوتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے بھی یہاں آتے ہیں، جنازے کی نماز کے لیے بھی یہاں آتے ہیں۔ ایک نماز خوشی اور شکر کی ہے، وہ یہ ہے لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر نمازوں کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ شکر اس بات پر کرنا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی، جن کو زندگی نہیں ملی وہ چلے گئے۔ جی ہاں، ہم کو اللہ نے زندگی دی، اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے کہ ابھی میں زندہ ہوں، تندرست ہوں، اور اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اور اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو کسی کام میں الجھ جانے سے پہلے۔ الجھ گیا آدمی کسی مشکلی میں، کسی بیمار کی خدمت میں، کسی قرض میں، ہاں، ایسی الجھن سے پہلے اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو۔ تو یہ سب مشورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اور تبلیغ بھی کی ہے، کہ یہ کرو۔ سب سے زیادہ قیمتی مسلمان کی حیات ہے، کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو حیات دے، زندگی دے، کہ یہ بہت قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل آدمی کون ہے، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ فرمایا بہتر آدمی وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو جائے اور اس کے اعمال اچھے ہو جائیں۔ ہاں، زندگی لمبی ہو گئی اور اعمال کیسے ہو گئے؟ کہ اعمال اچھے ہو گئے، کہ یہ آدمی سب سے بہتر ہے۔ اور فرمایا بدترین کون ہے، سب سے برا کون ہے؟ کہ برا آدمی وہ ہے کہ جس کی زندگی تو لمبی ہو گئی اور اعمال برے ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو اور میرے بھائیوں، اصل زندگی کی قیمت آدمی کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مسلمان کی زندگی تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک عمل کے لیے ہے۔ جیسے دکان تو کمائی کے لیے ہے، ہاں، دکان کھوٹ کھانے کے لیے کوئی نہیں کرتا، چاہے ٹھیریا ہو، جی ہاں، کھوٹ کھانے کے لیے کوئی نہیں کرتا، بلکہ نفع کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی، حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی کی زندگی اس کی تجارت ہے۔ بعض لوگ اس تجارت میں کھوٹ کھاتے ہیں، بعض نفع اٹھاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے۔ تو ہر آدمی فرمایا کہ وہ تاجر ہے اپنی زندگی میں، اور دنیا گویا ایک طرح کا ایک بازار ہے عمل کرنے کے لیے۔ اس میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبح سے شام تک کماتے ہیں۔ کیا کماتے ہیں؟ کہ نیکی کماتے ہیں۔ ہر موقع کا عمل، ہر موقع کا حکم پورا کرنے سے اس موقع کی نیکی ملتی ہے۔ اور نیکی آدمی کی زندگی کی اصلی آمدنی ہے۔ اصلی آمدنی اس کی زندگی کی کیا ہے؟ کہ اس کی نیکی ہے۔ کہ نیکی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ نیکی سے خوش بھی ہو جائیں گے، اور نیکی کا جو بدلہ دیں گے وہ بڑا چڑھا کر کے دیں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا،
کہ اگر ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ اس کو بڑھا دیں گے. جیسے ایک دانہ ہوتا ہے تو وہ کر کے کتنے دانوں کو لے کر آتا ہے اوپر. ایک مکئی کا بھٹا اتنا بڑا ایک دانے سے. ایسے ہی ایک نیکی کہ وہ کتنی ہی خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے, بلاؤں کے دور ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے میرے دوستو اصل زندگی وہ ہے کہ جس میں آدمی کہ نیکی کماوے. نیکی کس میں ہے؟ کہ نیکی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پورا کرنے میں ہے. نیکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے. نیکی دین سیکھنے میں ہے. یہ سب راستے نیکی کے ہیں. اور اس کے لیے غریب ہو, مالدار ہو, تندرست ہو, بیمار ہو, سب برابر, سب نیکی کما سکتے ہیں. اللہ نے نیکی کو اتنا آسان بنایا ہے کہ وہ ہر حال میں کما سکتے ہو. بلکہ بعض حالتوں میں نیکی کمانا بڑا ہو جاتا ہے. جیسے ابھی 10 دن گزرے, یہ 9 دن, تو یہ 9 دن کہ حدیث میں ایک دن ایک سال کی عبادت کے برابر ہے. ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. کتنی بڑی نیکی ہے ایک روزہ, کہ ایک روزہ 1 سال کے برابر. سال پر روزہ رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں کہ ایک روزہ رکھا تھا کہ 1 سال کی عبادت. اور آخر میں 9ویں کا روزہ کہ وہ تو عبادت کے ساتھ ساتھ 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے. تو عبادت کا اجر بھی دیں گے, گناہوں کی معافی بھی دیں گے. پھر بھی کوئی نہ کمائے تو یہ وہ کم نصیب ہے. وہ کم نصیب ہے, اس نے اپنی زندگی کی قیمت گھٹا دی ہے کہ کھانے پینے میں, پہننے میں, اڑنے میں, کمانے میں زندگی چلی گئی, اور جو اصل کام تھا زندگی کا وہ رہ گیا. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو اصل کام کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کا پروگرام کب تک ہے؟ عبادت کا پروگرام کب تک ہے؟ عبادت کا پروگرام موت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کہ اپنے رب کی عبادت میں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کی عبادت میں رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. تو عبادت کا پروگرام کب تک ہے؟ کہ موت تک. موت کب آئے گی؟ تو موت کے لیے کل نہیں, پل کچھ نہیں. پل کے بعد کیا ہوگا نہیں کہتے. پل میں کیا ہوگا ایک پل کی خبر نہیں ہے. ہاں کل کی بات تو کل ہے, پل کی خبر نہیں. ایک پل کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں کہ موت جلدی آنے والی ہے. جی ہاں, موت جلدی آنے والی ہے. کیونکہ وہ آ ہی رہی ہے. تو جو چیز آ رہی ہے وہ تو پہنچ کے رہے گی. ہاں, انما توعدون لآت. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو آ کر کے رہے گی. اس لیے عقل مند آدمی میرے دوستو وہ ہے جو موت سے پہلے موت کے لیے تیاری کرے. حج سے پہلے حج کی تیاری, سفر سے پہلے سفر کی تیاری کرتے ہیں دنیا میں. کوئی میرا سفر ہے تو اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے. شادی ہے تو شادی سے پہلے شادی کی تیاریاں. دنیا میں ہے یہ بات, لیکن یہاں آ کر کے کھوٹ کھا جاتا ہے کہ موت ہے لیکن موت کی تیاری میں نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر ہم کو آگاہ کیا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے روز کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. میرے اوپر ایک کل آئے گی. ہاں, وہ کل موت کا دن ہے کہ وہ سب پر آئے گا. کوئی اسے باقی نہیں ہے. وہ کل کی طرح ہے. جب آئے گا تو اتنا نہ دی جیسے کل. تو کہاں کہ ہر آدمی یہ سوچ لیا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. مجھ پر ایک کل آئے گی, موت. تو اس لیے میرے دوستو موت کو اس سے یاد کرنا ہے تاکہ موت سے پہلے جو تیاری کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے وہ پوری ہو جائے. اور جو چیزیں اللہ نے ہم کو دی ہے, تندرستی دی ہے, آنکھیں دی ہیں, کان, اولاد, مال, اس کو
اللہ کی امانت سمجھنا ہے. ہاں ہم اس کو اپنی ذاتی چیز سمجھتے ہیں کہ تمہاری ذاتی ہے، حالانکہ اس کی ذاتی نہیں ہے. جب تک اللہ چاہیں گے رکھیں گے اور جب چاہیں گے لے لیں گے. اس کی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے ساتھ جو بھی نعمت ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تمہاری کہاں ہے؟ اس لیے جب تک چاہیں گے رکھیں گے پھر لے لیں گے. اس لیے کہتے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے نعمتیں ہمارے پاس ہے، تندرستی کی اور مال کی اور اولاد کی، ان تمام چیزوں سے غافل نہیں بننا ہے. منع ہے کہ میں نے جو مال اسباب اور اولاد دی ہے یہ تمہیں غافل نہ کرے. اگر یہ غافل کریں گے تو سمجھو کہ تم سخت نقصان میں پڑو گے. یہ حکم ہے. اور مرتے وقت تمنا کرے گا آدمی کہ اللہ مجھے اور موقع دیتا تو میں کھوٹ میں نہ اترتا. میں تو کھوٹ میں اتر گیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جی ہاں، کہ جس نے اپنی زندگی کا پروگرام صحیح نہیں بنایا تو موت کے وقت یہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ موقع دے تو میں پھر اپنی ساری زندگی ٹھیک کر کے جاؤں. کہ اب نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ کسی آدمی کے لیے اس کی گھڑی کو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا. جو موت کی گھڑی ہے وہ اپنے وقت پر ہے، ایک سیکنڈ نہیں. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہمیں تندرست رکھا اور آرام راحت دیا اور خوشی سے آپ یہاں جمع ہیں. اس خوشی کا شکر یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوش کیا ہے، ہم آئندہ اللہ کو خوش رکھیں. اس کی نیت کرو کہ آئندہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو. کہ اللہ نے تندرستی دی، مال دی اور خوشی کا موقع دیا. ہاں، اور تندرستی کتنی نعمتیں دی ہے. لوگ کتنے پریشان ہیں جن کے پاس نہیں ہے، کتنے لوگ اسپتالوں میں ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں ہیں. اللہ بچاوے. اس لیے اس کو سوچا کریں. یہ نہیں کہ اپنی نعمتیں ہم کو اپنی نعمتیں غافل کریں، یہ نہیں، اپنی نعمتیں ہم کو شکر پر ڈالیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایسا رکھا. اور اس شکر میں جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ ادا کریں. نماز فرض ہے تو نماز کو اچھی طرح ادا کریں. سب سے بڑا رکن ہے اور سب سے بڑا فریضہ ہے وہ نماز ہے. 100% مسلمان دنیا میں نمازی بن جائیں تو بہت بڑی مشکل حل ہو جائے اور دنیا کا باطل کمزور ہو جائے. ہاں، فقط یہ نمازی بن، مولانا یوسف کہتے کہ یہ 100% نمازی بن جائیں تو دنیا کا باطل کمزور ہو جائے گا جو ہم کو پریشان کر رہا ہے. یہ 100%. لیکن کوئی بستی بھی ایسی نہیں ہے جہاں 100% نمازی ہو. ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، جماعت کے ساتھیوں کو، کہ ایسی محنت کرو کہ تمہاری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. کوشش ہمارے ذمہ ہے، ہدایت اللہ دے گا کہ کوئی ہماری بستی میں بے نمازی نہ رہے، بلکہ وہ نماز پڑھے، مرد بھی ہو عورت بھی ہو جو بھی ہو. کوئی ہماری بستی میں بے نمازی نہ رہے. بے نمازی کی نحوست اور بے برکتی بہت ہوتی ہے نماز چھوٹ جانے کی. اس لیے ایک عرض تو میری یہ ہے کہ 100% اپنے آپ کو نمازی بناؤ. جس طرح عید میں آتے ہو خوشی خوشی، ایسے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں چلے جائیں. ہاں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرے. اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور مسجد میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مہمان جانتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، میرے گھر آئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کی نمازیں قبول ہوتی ہے. کیوں؟ کہ یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے گھر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. ہمارا الٹا ہے. یہ جس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اسی میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں. کلا ان الانسان لیطغی، کہ آدمی بے سرا ہو گیا. آدمی بے سرا ہو گیا. کیوں؟ کہ میں نے اس کو مال دیا، میں نے اس کو مال دیا، میں نے اس کو مرتبہ دیا تو یہ بے سرا ہو گیا. کہ نہیں اپنے گزرنے کے ماتھا وگڑنوں سے، اپنی بھاشا میں شکر آپ کا کہ ماتھا وگڑنوں سے، ماتھا ہونوں سے بدلا دیے گئے کہ آدمی بے سرا ہو گیا کہ سر پر کوئی ذمہ داری رہنا نہیں دیتا. آزاد. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی آزادی ہے زندگی میں اتنی بربادی ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزاد نہیں پیدا کیا جانور کی طرح سے، بلکہ ہماری عزت ہماری پابندی میں ہے۔ اپنے آپ کو پابند کریں، عبادت کا پابند کریں، کمائیوں میں سچائی کا پابند کریں، حقوق ادا کرنے کا پابند کریں، یہ زندگی پاک زندگی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر پابند ہونے سے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ ہاں، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، دشواریوں سے وہ زندگی پاک ہوگی، چین والی ہوگی، برکت والی ہوگی، دعا میں قبولیت والی ہوگی۔ پاک زندگی میں یہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ جب اس طرح زندگی گزاریں گے پابند ہو کر، تو ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، اور آخرت کا جو بدلہ ہے وہ تو الگ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، اس کی قدر کریں، ہاں، اور اپنی زندگی کو پابند کریں اللہ کی اس نعمت کے شکر میں کہ اللہ نے حیات دی، تندرستی دی، مال دیا۔ ہاں، تو کریں گے بھائی ایسا؟ ہاں، یہیں سے یہی عہد لے کر جائیں کہ اپنے آپ کو پابند کریں گے۔ سب سے پہلے نمازوں کا پابند، یہ بہترین پابندی ہے جو پوری زندگی کو حق پر ڈالتی ہے۔ نماز میں اتنی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔